So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے، قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you heading؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے؟ کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز، تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتہ ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر، دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ ہو وی ریئلی آر. وی آل نو کہ دس از جسٹ فیک گلیمر، فیک گلٹر لیڈنگ نو ویئر. سو موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور، وچ از ان دی بریسٹ. جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، حسد ہے، جیلسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جیلسیز ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے، یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے؟ ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے، ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے؟ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے، ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم سپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا سپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں. وہ بھی، اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو. اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. Who are the مومنین؟ جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن رحمت کیسے ہے؟
یقین کیجئے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے, یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ انوائرمنٹ. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا, اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا. جسٹ بائی میرلی انٹرنگ اے ماسک دے فیل سچ سارٹ آف سیرینٹی کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی ہوتی. آل بیکاز وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں. جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے, اینڈ بلیو می, یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کچھ نحوست ہے, کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے, قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کریں. یو ول فیل سیرینٹی. اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے, اور ہدایت تو ہے ہی. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے, قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشن. میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال رحمہ اللہ, فارسی کا شعر ہے, آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. علامہ اقبال کہتے ہیں, ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز, ترازو ہوں کردار خود راہ, قیامت ہائے پیشیں راہ برانگیز. فارسی کا شعر ہے, بہت ہی سول شیکنگ شعر ہے. ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, قرآن کو اپنا مرر بنا, اپنا آئینہ بنا. میک قرآن دا مرر. کمپیئر کرو, ویئر ڈو یو اسٹینڈ, قرآن از دا اسٹینڈرڈ. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ہیومن بینگ, میک قرآن یور مرر. دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز, اینڈ سی ویئر یو آر ہیڈنگ. دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو. اٹ شوڈ شیک یو. ترازوئے ہوں کردار خود راہ, کارو اے وے فار یور سیلف. اپنے لیے ایک راہ نکالو قرآن سے ہیلپ لے کر. قیامت ہائے پیشی راہ برانگیز. اور قرآن جس طرح ہمارے اسلاف کے دلوں پہ افیکٹ کرتا تھا, بالکل تمہارے دلوں پہ اسی طرح افیکٹ کرنا چاہیے. قیامت برپا ہونی چاہیے تمہارے اندر. قرآن کو پڑھ کے یو شوڈ ناٹ بی دا سیم پرسن, یو شوڈ بی اے چینج پرسن. تمہارے اندر ایک چنگاری, ایک لہر ابھرنی چاہیے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ, وین آئی ریڈ دا قرآن with tafsir in 2007, way back in 2007 I started it. یقین کیجئے ہل گیا تھا میں اندر سے. and every single person جو دل دیتا ہے نا قرآن کو, when you give your heart and soul to the Quran, قرآن shakes you. قرآن قیامت برپا کر دیتا آپ کے اندر. آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. so this is the message of علامہ اقبال کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ اور دیکھو where do you stand. And give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it will guide you. پھر ہوگا تزکیہ. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہے؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے, جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان, ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں, تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ
وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا وہ itself, himself وہ ایک یا herself ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. I know such youth, I know such youth. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. May Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بیفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز یو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے, آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں, ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں, اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے, دین دس از اے ویک اپ کال. پلیز دس از اے ویک اپ کال. دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. سو پلیز, if you want to know your standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے, گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں. فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز, وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہیں, نیچرلی ہیزرڈس ہیں. آپ ان کے قریب جائیں گے, یو میں گیٹ کینسر. گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا, ویری ہارمفل ریڈیشنز نکلتی ہیں. سو یو میں گیٹ کینسر, یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ, یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز. میوٹیشن ہو سکتی ہے, فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. وائی؟ بیکاز نیچرلی it is hazardous.